قطب الاقطاب امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی، جو کہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے سرپرست ہیں، اور حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالی کے مزاج کو بہت حد تک دیوبندیت کے مزاج میں دخل ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کا مختصر میں تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد تو حضرت کے اوپر اعتراضات ہیں، ان کے جوابات انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ آپ اس کو سماعت فرما لیں۔ حضرت کا نام و نسب رشید احمد بن مولانا ہدایت احمد بن قاضی پیر بخش۔ حضرت کی ولادت 6 ذی-القعدہ 1244 ہجری بمطابق 1829 عیسوی بروز پیر سہارنپور کے ایک قصبہ گنگو میں ہوئی۔ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کو جو گنگوہی کہا جاتا ہے، اسی گنگوہ قصبہ کی طرف جہاں آپ کی ولادت ہے اس کی طرف نسبت کی وجہ سے گنگوہی کہا جاتا ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم گنگوہی میں حاصل کی اور اس کے بعد آپ دہلی تشریف لے گئے، وہاں جا کر آپ نے پڑھا۔ آپ کے معروف اور مشہور اساتذہ مولانا مملوک علی، مولانا شاہ عبد الغنی، مولانا محمد تقی، مولانا عنایت صاحب رحمہ اللہ تعالی ہیں۔ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے سے کئی ایک علماء نے حدیث پاک پڑھی، اجازت حدیث لی، فقہ پڑھی اور شرف تلمذ حاصل کیا، لیکن آپ کے تلامذہ اور شاگردوں میں سے جو مشہور شاگرد ہیں وہ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، مولانا محمد یحییٰ کاندلوی، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا حسین علی الوانی رحمہم اللہ تعالی۔ حضرت کی جو تصنیفات ہیں آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ حضرت کی معروف تصانیف ہدایت الشیعہ، زبدۃ المناسک، سبیل الرشاد، القطوف الدانیہ فی تحقیق الجماعت الثانیہ، ہدایت المعتدی فی قراءۃ المقتدی، اوسق العرا فی تحقیق الجمعۃ فی القرى، رد الطغیان فی اوقاف القرآن، الرأی النجیح فی عدد رکعات التراویح، الحق السری فی اثبات التراویح۔ الحق السری فی اثبات التراویح ایک کتاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب کی ہے، اور ایک مولانا محمد قاسم ننوتوی صاحب کی اسی نام سے تراویح کے عنوان پر کتاب موجود ہے۔ فتاوی احتیاط الظہر، فتاوی میلاد عرس، لطائف رشیدیہ، امداد السلوک، یہ امداد السلوک فارسی زبان میں ہے۔ تصفیۃ القلوب، یہ تصفیۃ القلوب ضیاء القلوب کا اردو ترجمہ ہے۔ فتاوی رشیدیہ۔ خلافت، حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالی سید الطائفہ حضرت کی طرف سے خلافت و اجازت بیعت حاصل ہے۔ وفات 9 جمادی الاخری 9 جمادی الثانیہ 1323 ہجری بمطابق 11 اگست 1905 کو حضرت دنیا سے رخصت ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ پر کئی ایک اعتراضات کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی فرماتے ہیں اللہ جھوٹ بولتا ہے، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ۔ جوابات ملاحظہ فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اس اعتراض کی نسبت حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ کے فتاوی رشیدیہ کی طرف کی جاتی ہے، جبکہ فتاوی رشیدیہ میں اس نام کی اور اس قسم کی کوئی عبارت موجود نہیں ہے۔ دوسری بات، یہ عبارت حضرت کی طرف غلط منسوب ہے۔ حضرت نے کہیں کسی اپنی کتاب میں یہ عبارت تحریر نہیں فرمائی، نہ حضرت نے کبھی یہ بات اپنی زبان سے فرمائی ہے، نہ آپ نے کبھی اپنے قلم سے تحریر فرمائی ہے۔ یہ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ پر افتراء ہے، الزام ہے، بالکل محض جھوٹ ہے جس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں۔
نمبر 3، خود حضرت مولانا گنگوہی رحمہ اللہ کا فتویٰ اس عبارت اور اس عقیدہ کے خلاف موجود ہے۔ آپ اٹھائیے فتاوی رشیدیہ صفحہ 90، حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں ذات حق جل جلالہ کی پاک و منزہ ہے اس بات سے کہ متصف بصفت کذب کیا جاوے، معاذ اللہ اس کے کلام میں ہرگز شائبہ کذب کا نہیں۔ قال اللہ تعالی ومن اصدق من اللہ قیلا، جو شخص حق تعالیٰ کی نسبت یہ عقیدہ رکھے یا زبان سے کہے وہ کذب بولتا ہے، وہ قطعاً کافر ہے، ملعون ہے اور مخالف قرآن حدیث کا اور اجماع امت کا ہے، وہ ہرگز مومن نہیں۔ تو ایسا شخص جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں، حضرت گنگوہی رحمہ اللہ اس پر 4 فتوے لگا رہے ہیں۔ نمبر 1 قطعاً کافر ہے، نمبر 2 ملعون ہے، نمبر 3 قرآن حدیث اجماع کا مخالف ہے، نمبر 4 مؤمن نہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت خود یہ فتویٰ دیں۔ نمبر 4، چوتھی بات سمجھے، دیکھیں اصل مسئلہ اور ہے، نظریہ اور ہے، لوگوں نے عنوان اس کا غلط اختیار کیا ہے محض حضرت کی ذات اور علماء دیوبند کو بدنام کرنے کے لیے، حق کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے کے لیے، لیکن یہ راستے کی رکاوٹیں نہیں ہیں، یہ ختم ہو گئی ہیں، مزید ختم ہوتی رہیں گی۔ بات سمجھیں اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ کیا ہے؟ عموم قدرت باری تعالی جس کا لوگوں نے عنوان قائم کر دیا ہے، وقوع کذب امکان کذب۔ مسئلہ ہے عموم قدرت باری تعالی، اور عموم قدرت باری تعالی کا مطلب کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے اس وعدے کے خلاف کرنے پر قادر ہیں یا نہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا قرآن میں یہ وعدہ ہے کہ کفار جہنم میں جائیں گے، کفار جنت میں نہیں جا سکتے، لا يدخلون الجنت حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، یہ وعدہ ہے۔ تو کیا اللہ کافر کو جنت میں بھیجنے پر قادر ہیں یا نہیں؟ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے کہ جو وعدے اللہ تعالیٰ نے فرمائے اللہ تعالیٰ اس کے خلاف کرنے پر قادر ہے، یہ عموم قدرت باری تعالیٰ۔ لیکن جو اللہ کے وعدے ہیں اللہ تعالیٰ ان وعدوں کے خلاف کبھی بھی کریں گے نہیں، اسے کہتے ہیں تنزیہ باری تعالیٰ۔ تو اصل مسئلہ ہے عموم قدرت باری تعالیٰ اور تنزیہ باری تعالیٰ کا، اور لوگوں نے اس کو عنوان کیا دے دیا؟ وقوع کذب کا اور امکان کذب کا، الیاذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ بات تو ہم نے کی نہیں ہے، اس کا تو ہم نے کبھی تذکرہ ہی نہیں کیا۔ بالکل میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں کہ جس طرح اچھی طرح بات سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ لا مثال ہیں، لیس کمثلہ شیء ہیں، اللہ تعالیٰ مثال سے پاک ہیں۔ صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ بات سمجھ آئے، باقی یہ مت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی مثال کیسے دے سکتے ہیں۔ سمجھانے کے لیے مثلاً ایک شخص آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ میں آپ کو 10,000 دوں گا، تو کیا وہ 10,000 دینا چاہے تو دے بھی سکتا ہے یا نہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات، وہ 10,000 دے گا یا نہیں، یہ 2 باتیں الگ ہیں۔ ایک ہے دے سکتا ہے یا نہیں، ایک ہے وہ دے گا یا نہیں، دونوں میں کتنا فرق ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں آپ کو مار دوں گا، کیا وہ مار سکتا ہے یا نہیں، کیا وہ مار دے گا یا نہیں، 2 باتیں الگ ہو گئی نا۔ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر کو جہنم میں داخل کرے گا، ہمیشہ جنت میں داخل نہیں کرے گا، تو اللہ، ایک یہ بات۔ دوسری بات، کیا اللہ تعالیٰ کافر کو جنت میں داخل کر سکتا ہے یا نہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہیں تو کافر کو جنت میں داخل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت عام ہے، عموم قدرت، لیکن اللہ تعالیٰ کافر کو جہنم میں داخل کریں گے نہیں، اللہ تعالیٰ کافر کو جنت میں داخل کریں گے نہیں۔
چونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں نے مومن کو جنت میں داخل کرنا ہے اور کافر کو جنت میں داخل نہیں کرنا، یہ جنت صرف اور صرف متقین کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو جنت میں کافر نہیں جا سکتا۔ ایک ہے عموم قدرت اور ایک ہے تنزیہ قدرت۔ لوگوں نے اس کا عنوان غلط دے دیا بدنام کرنے کے لیے۔ میں سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں کہ ہندوستان متحدہ، بنگلہ دیش، ہندوستان، موجودہ پاکستان، تو ایک وقت تھا کہ اس میں بحث چلی کہ ہندوستان کو تقسیم کرنا چاہیے یا نہیں۔ بعض کی رائے تھی کہ ہندوستان تقسیم ہونا چاہیے اور بعض کی رائے تھی کہ ہندوستان تقسیم نہیں ہونا چاہیے، اور عنوان قائم کر دیا گیا کہ جی فلاں فلاں دیوبندی علماء کہتے ہیں کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے۔ ان کا یہ ایشو نہیں تھا کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے، ان کا ایشو یہ تھا، ان کی سوچ یہ تھی کہ ہندوستان تقسیم ہونا چاہیے کہ نہیں۔ تو تقسیم ہند اور بات ہے اور قیام اور وجود پاکستان اور بات ہے۔ باوجود اس کے کہ دارالعلوم دیوبند سے وابستہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی صاحب، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ، بڑے بڑے حضرات تھے کہ جو تقسیم ہند کے قائل تھے۔ سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہ تقسیم ہند کے قائل نہیں تھے۔ تو عنوان یہ تھا کہ ہندوستان تقسیم ہو یا نہ ہو، یہ عنوان دیا گیا ہے علماء کو بدنام کرنے کے لیے کہ پاکستان بنے یا نہ بنے۔ تو کتنی عجیب بات ہے۔ خیر، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض بالکل ہی فضول اور بجا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نور المرقدہ پر دوسرا اعتراض، جس کی بنیاد حضرت کا ایک خواب ہے جو کہ تذکرۃ الرشید میں محدث عظیم حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمہ اللہ نے تحریر فرمایا ہے۔ وہ خواب کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار خواب دیکھا تھا کہ مولوی محمد قاسم صاحب عروس کی صورت میں ہیں، یعنی دلہن کی شکل میں ہیں، اور میرا ان سے نکاح ہوا ہے۔ جس طرح زن و شوہر میں ایک دوسرے سے فائدہ پہنچتا ہے، اس طرح مجھے ان سے اور انہیں مجھ سے فائدہ پہنچتا ہے۔ یعنی جس طرح خامد اور بیوی کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں اور وہ دونوں ایک دوسرے سے لذت اور راحت حاصل کرتے ہیں، ہم دونوں نے بھی خواب میں اس طرح لذت اور راحت حاصل کی ہے۔ یہ ہے خواب۔ اعتراض اس پر بطور طنز کے کہتے ہیں کہ دیکھیں دیوبند کا قطب العالم ہے، یہ دلہا ہے، اور دیوبند کے بانی ننوتوی یہ داڑھی والی دلہن بنی ہے، الیاذ باللہ۔ اس طرح کی ببکیاں کستے ہیں کہ ان حضرات نے یہ کیا تھا اور وہ کیا تھا اور آپس میں تعلقات ٹھیک نہیں تھے۔ یہ خلاصہ ہے۔ جواب، میں پہلے یہ بات تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ ایک خواب کی صورت ہوتی ہے اور ایک خواب کی حقیقت ہوتی ہے۔ خواب کی صورت بسا اوقات بہت اچھی ہوتی ہے، تعبیر بہت خطرناک بھیانک ہوتی ہے۔ بسا اوقات خواب کی صورت بہت بھیانک اور خطرناک ہوتی ہے اور اس کی تعبیر بہت عمدہ ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح جو حضرت خواب دیکھ رہے ہیں، اس خواب کی تعبیر کیا ہونی چاہیے؟ یعنی اگر کوئی شخص خواب میں کسی مرد سے بدفعلی کرے تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ چنانچہ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی تعبیر الرؤیا میں تحریر فرماتے ہیں، وَمَن رَأَى أَنَّهُ يَنكِحُ رَجُلًا فَإِن كَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مَجْهُولًا وَهُوَ شَابٌ فَإِنَّهُ يَظْفَرُ بِعَدُوِّهِ وَإِن كَانَ مَعْرُوفًا وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا عَدَاوَةٌ فَإِنَّ الْمَفْعُولَ يُصِيبُ مِنَ الْفَاعِلِ خَيْرًا۔ اگر ایک شخص کسی دوسرے شخص سے خواب میں ہم بستری کرتا ہے، ایک جنسی تعلق قائم کرتا ہے، تو یہ دیکھنا ہے کہ جس شخص سے جنسی تعلق قائم کیا ہے، جو مفعول بنا ہے، وہ غیر معروف آدمی ہے، اس کو ہم بستری کرنے والا نہیں جانتا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اور غیر معروف بھی ہے اور نوجوان بھی ہے، تو جس شخص نے اس سے جنس پرستی کی ہے، بدفعلی کی ہے، یہ شخص اپنے کسی دشمن پر غالب ہوگا، اللہ اس کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ اور اگر وہ شخص معروف ہے اور ان دونوں کے درمیان عداوت کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے، یعنی بندہ معروف ہے اور ان دونوں میں کوئی عداوت نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں،
تو پھر وہ شخص جس سے جنسی تعلق قائم کیا گیا ہے، جو مفعول بنا ہے، جس سے یہ فعل کیا جا رہا ہے، وہ شخص اس فعل کرنے والے سے فائدہ اٹھائے گا۔ اچھا، اسی طرح علامہ عبدالغنی بن اسماعیل بن علامہ عبدالغنی بن اسماعیل بن عبدالغنی نابلسی رحمہ اللہ تعالی، وفات 1143 ہجری، تعطیر الانام فی تعبیر الانام، تعطیر الانام فی تعبیر المنام، اس میں تحریر فرماتے ہیں وَإِن رَأَى أَنَّهُ يَنْكِحُ شَابًّا مَعْرُوفًا فَإِنَّ الْفَاعِلَ يَفْعَلُ بِالْمَفْعُولِ خَيْرًا، کہ وہ شخص جو خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اس نے نوجوان اور کسی معروف اور مشہور آدمی سے تعلق قائم کیا ہے، جنس پرستی کی ہے، اور یہ اس سے یعنی ہم بستر ہوا ہے، تو یہ شخص جو فعل کرنے والا ہے اور یہ اس کو فائدہ حاصل ہوگا، یہ فائدہ پہنچائے گا اس بندے کو کہ جس کے ساتھ اس نے فعل کیا ہے، اس کو اس سے فائدہ پہنچے گا، یعنی مفعول کو فاعل سے نفع پہنچے گا۔ اب یہ تو خواب ہوئی، تو حضرت گنگوہی کی جو خواب ہے اس کی تعبیر کیا ہے؟ خود مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ اس کی تعبیر فرماتے ہیں، اور یہ تذکرۃ الرشید میں تعبیر موجود ہے۔ معترض نے خواب نقل کیا ہے، تعبیر نقل نہیں کی۔ وہ تعبیر کیا ہے؟ فرمایا سو جس طرح زن و شوہر میں ایک دوسرے سے فائدہ پہنچتا ہے، اسی طرح مجھے ان سے اور انہیں مجھ سے فائدہ پہنچا ہے۔ انہوں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کر کے ہمیں مرید کروایا، اور ہم نے حضرت سے سفارش کر کے انہیں ہی مرید کروایا۔ حضرت فرماتے ہیں جس طرح خامند کو بیوی کو خامند سے فائدہ پہنچتا ہے، مجھے مولانا قاسم ننوتوی کو مجھ سے فائدہ ملا۔ فائدہ کیا پہنچا ہے؟ فرمایا سید الطائفہ حاجی امداد المہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی نے تعریف میرے سامنے کی، اوصاف بیان کیے، مجھے شوق ہوا اور میں حضرت سے بیعت ہو گیا۔ لیکن مولانا ننوتوی خود بیعت نہیں تھے۔ میں نے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سفارش کی کہ آپ مولانا قاسم ننوتوی کو بیعت کر لیں، تو میں نے سفارش کر کے ان کو بیعت بعد میں کروایا۔ کیونکہ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے سفارش کی، اس کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ مولانا قاسم ننوتوی رحمہ اللہ علم میں یکتا زمانہ تھے، اور حضرت حاجی امداد المہاجر مکی رحمہ اللہ کی رائے یہ تھی کہ حضرت آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ کا علمی ایک مقام ہے، تو حضرت کتراتے رہے ان کو بیعت لینے سے۔ حضرت نے سفارش کی مولانا گنگوہی رحمہ اللہ نے، حضرت ان کو بیعت میں لے لیا۔ فرمایا مجھے ان سے فائدہ پہنچا ہے اور ان کو مجھ سے فائدہ پہنچا ہے۔ اچھا، اسی طرح حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ پر تیسرا اعتراض یہ ہے کہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ خود کو کہتے ہیں کہ میں جھوٹا ہوں۔ جو شخص جھوٹا ہو وہ قوم کا مقتدی کیسے ہے، رہنما کیسے ہے، دارالعلوم دیوبند جیسے اتنے بڑے ادارے کا سرپرست کیسے ہے؟ وہ خود کہتے ہیں میں جھوٹا ہوں، وہ اعتراف کر رہے ہیں۔ عبارت کیا ہے؟ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کو خط لکھا ہے، اور اس خط کو مولانا شیخ الحدیث زکریا کاندلوی رحمہ اللہ نے فضائل صدقات میں نقل فرمایا ہے۔ اس خط کا وہ جو خط کشیدہ عبارت جس پر اعتراض ہے میں وہ نقل کرتا ہوں۔ فرمایا پس زیادہ عرض کرنا گستاخی اور شوق چشمی ہے، یا اللہ معاف فرمانا کہ حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا ہے، جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں۔ یہ ہے تحریر، وہ خود کہہ رہے ہیں میں جھوٹا ہوں اور آپ اس کو رہنما مان رہے ہیں۔ جواب: کسی شخص کا اپنے اعمال کو کم دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو حقیر سمجھنا یہ گناہ نہیں، یہ نیکی ہے۔ یہ اس کے چھوٹا ہونے کی دلیل نہیں، اس کے بڑا ہونے کی دلیل ہے۔ میں اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں صحیح مسلم سے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کاتب وحی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے ملاقات ہوئی۔ حضرت حنظلہ خود فرماتے ہیں، اور صدیق اکبر نے پوچھا کیف انت یا حنظلہ، اے حنظلہ کیا حال ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا نافق حنظلہ میں تو منافق ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے سبحان اللہ ما تقول، تو کیا کہتا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا حضرت مسئلہ یہ ہے کہ نکون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکرنا بالنار والجنہ،
جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے ہیں تو آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ فرماتے ہیں، ہمیں جنت اور جہنم یاد کراتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے جنت اور جہنم ہمارے سامنے ہے، یوں محسوس ہوتا ہے۔ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالزَّيْعَاتِ، اور جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے الگ ہوتے ہیں، پھر ہم اپنی بیویوں، اپنے بچوں اور دیگر جو ہمارا مال و دولت، کھیتی باڑی چیزوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، فَنَسِينَا كَثِيرًا، تو ہم اس حالت کو بھول جاتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے اِنَّا لَنَلْقَى مِثْلَ هَذَا، تو ہماری حالت بھی یہی ہے، پھر تو میں بھی منافق ہو گیا۔ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ، حضرت فرماتے ہیں میں اور ابو بکر دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور میں نے کہا حضور وہی بات، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہے۔ فرمایا وَمَا ذَاكَ، وہ کیسے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں، اب جنت اور جہنم کا تذکرہ فرماتے ہیں، یوں لگتا ہے جنت بھی سامنے ہے، جہنم بھی سامنے ہے۔ ہم آپ سے الگ ہوتے ہیں، اپنی بیویوں، اولاد اور مال اور تجارت میں مشغول ہوتے ہیں، وہ حالت نہیں رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لو، اللہ اکبر، والذی نفسی بیدہ ان لو تدومون علی ما تکونون عندی وفی الذکر لصافحتکم الملائکۃ علی فرشکم وفی طرقکم ولکن یا حنظلہ ساعۃ وساعۃ ثلاث مرات، ولکن یا حنظلہ ساعۃ وساعۃ ثلاث مرات، ولیکن یہ اللہ کے نبی نے 3 بار یہ جملہ فرمایا، ولیکن یا حنظلہ ساعۃ وساعۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تمہاری وہی حالت بعد میں رہے جو میرے پاس ہے، وہی حالت گھر میں رہے جو ذکر کے وقت ہوتی ہے، تو پھر تم سے فرشتے تمہارے بستروں پر اور بازاروں میں تمہارے ساتھ مصافحہ کریں۔ لیکن الحمدللہ ایسی بات نہیں، انسان پر کبھی کوئی وقت ہوتا ہے، 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 کبھی کوئی وقت ہوتا ہے۔ تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ جملہ ارشاد فرمایا ولیکن یا حنظلہ ساعۃ وساعۃ، ولیکن یا حنظلہ ساعۃ وساعۃ، ولیکن یا حنظلہ ساعۃ وساعۃ۔ اللہ اکبر، کیسے آپ نے بات سمجھائی۔ اب دیکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خود کو منافق کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی ان کو مومن فرما رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ ان حضرات کا مقام اتنا اونچا تھا کہ انہوں نے کیفیت کی تبدیلی کو نفاق سمجھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہے کیفیت اور ہے، بیوی بچوں کے پاس ہے کیفیت اور ہے، تو یہ نفاق ہے۔ اتنے بڑے آدمی تھے کہ معمولی سی حالت کی تبدیلی کو بھی منافقت کہہ دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں نہیں، یہ تو عین نفاق ہے، یہ تو عین نفاق ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو عین نفاق۔ فرمایا تم فرشتے نہیں ہو، تم امتی بشر ہو، فرشتے تم تھوڑا ہی ہو کہ تمہاری حالت یکساں رہے۔ یہاں بات سمجھیں، ایک ایمان نبی کا ہے جس کی کیفیت مسلسل بڑھتی ہے، اوپر جاتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک ایمان فرشتہ کا ہے جس کی کیفیت ایک جگہ پہ رہتی ہے، نہ بڑھتی ہے نہ کم ہوتی ہے۔ اور ایک کیفیت امتی بشر کی ہے جس کے ایمان کی کیفیت کبھی اوپر جاتی ہے، کبھی نیچے جاتی ہے، کبھی بڑھتی ہے، کبھی کم ہوتی ہے۔ اچھی حالت میں ہے، مجلس میں ہے تو کیفیت اور ہے، کچھ دوسری مجلس میں ہے کیفیت اور ہے، مسجد میں ہے کیفیت اور ہے، بازار میں ہے تو اور ہے، ذکر کی مجلس میں ہے تو اور ہے، دوستوں میں ہے تو اور ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اس لیے میں یہاں کہا کرتا ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا نبی بھی مانگتے ہیں، یہ دعا مومن بھی مانگتا ہے، یہ دعا کافر بھی مانگتا ہے، لیکن ہر ایک جب دعا مانگتا ہے تو معنی الگ ہے۔ جب کافر کہے اہدنا الصراط المستقیم، اس کا معنی ہے لقاء عطاء ہدایت، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما۔ اور جب نبی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس کا معنی ارتقاء ہدایت، اے اللہ مجھے مزید ترقیات عطا فرما۔ اور جب مومن کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو اس کا معنی ہوتا ہے بقاء ہدایت، اے اللہ جو تم نے ہدایت دی ہے اس پر باقی رکھ۔ معنی الگ الگ ہے تینوں کا۔ یہاں بات سمجھیں، حضرت
مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ عالم ارواح میں اللہ نے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے کہا بلا، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو عالم ارواح میں عہد الستو میں ہم نے اللہ کی ربوبیت کا اعتراف کیا ہے، اور دنیا میں جیسے ہم بھول گئے ہیں، یوں لگتا ہے کہ بھول گئے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، برائیاں بھی ہو رہی ہیں، تو بس یوں لگتا ہے جیسے ہم نے وہاں جھوٹ بولا تھا۔ بس حضرت دعا فرمائے، لگتا ہے کہ رشید احمد جھوٹا ہے۔ تو اگر ابو بکر اور حنظلہ رضی اللہ عنہما اپنی ایمانی ترقی کی بنیاد پر اپنے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے تبدیلی کیفیت کو نفاق فرما دے تو اعتراض نہیں ہے، تو مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے اگر اس تبدیلی کیفیت کو جھوٹ کہہ دیں تو اعتراض نہیں ہے۔ اچھی طرح بات سمجھیں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چوتھا اعتراض یہ ہے، اور بظاہر ان کے یہاں بہت وزنی ہے، وہ کیا؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا خط نقل کیا ہے، جو آپ اپنے شیخ اور مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کا لکھا تھا، اور اس میں جو حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ نے الفاظ نقل کیے ہیں وہ یہ ہیں: تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں، اور وہ جو میں ہے اور وہ جو میں ہوں وہ تو ہے، اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے، الیاذ باللہ۔ اب کہتے ہیں مولانا رشید احمد گنگوئی کہتے ہیں اور وہ جو میں ہوں وہ تو ہے، اپنی ذات کو خدا کہہ رہے ہیں، اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے۔ اللہ کی ذات کو اپنی ذات کہہ رہے ہیں، اپنی ذات کو اللہ کی ذات کہہ رہے ہیں، یہ تو شرک ہے۔ اور مشرک آدمی کیسے مقتدا ہو سکتا ہے؟ تو دارالعلوم دیوبند کا پہلا سرپرست ہی مشرک ہے، یہ کیا توحید و سنت کا کام کریں گے؟ اچھی طرح بات سے نشین فرما لیں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ کی جو عبارت ہے فتاوی رشیدیہ میں، حضرت کی جو عبارت ہے اصل خط وہ ہے مکاتیب رشیدیہ میں، وہ مکاتیب رشیدیہ سے نقل ہو کر آئے فضائل صدقات میں، اور اس نقل خط میں کاتب سے غلطی ہوئی ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی جو فتاوی رشیدیہ کی مکاتیب رشیدیہ کی عبارت ہے، اس میں عبارت یوں ہے، اچھی طرح سمجھ لیں: تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا کہوں کچھ نہیں ہوں، اور وہ جو میں ہے وہ تو ہے، اور وہ جو میں ہے وہ تو ہے۔ اصل عبارت اور وہ جو میں ہے فضائل صدقات میں چھپ گئی، اور وہ جو میں ہوں وہاں لکھا، اور وہ جو میں ہے وہ تو ہے فضائل صدقات میں، تو زبر کی جگہ پر پیش لگ گیا، وہ تو ہے آگے ہے، اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں قرآن کریم کہتا ہے فرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اتباع خواہش کو تم نے اتباع خواہش کرتے ہو، تم نے خواہش کو خدا بنا رکھا ہے، گویا اتباع خواہش ایک قسم کا شرک ہے۔ اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریا کو شرک اصغر فرمایا ہے، ریا کو شرک اصغر فرمایا ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں بس حضرت دعا فرمائیں، ریاکاری ہو جاتی ہے، اللہ ریاکاری سے بچائے، انسان کے اندر آنا بھی ہو، خواہش بھی ہو، اللہ کی ذات کو بھی مانے، یہ تو شرک ہے۔ پھر دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے محفوظ رکھے۔ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ شرک کے مرتکب نہیں تھے، اللہ اکبر، شرک کے مرتکب نہیں تھے، بلکہ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ احیاء سنت میں لگے تھے، اور دل کی کیفیت اتنی عجیب تھی کہ اسی خط میں خود فرمایا آپ کی کیفیت کیا ہے، توازن یہ بات فرمائی ہے، عاجزی کے طور فرمائی ہے، اپنے شیخ سے دعا کے لیے کہا ہے کہ دعا کریں اللہ تعالی مجھے ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ بھجنا جو حضرت کی کیفیت تھی، حضرت کس قدر بلند پایا انسان تھے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی ہے، فرمایا میں پورا خط مکاتب رشیدیہ کا نقل کر دیتا ہوں۔ عرض داشت از حضرت قطب العالم مولانا گنگوہی قدس سرہ بخدمت مرشد برحق قدوۃ الواصلین اعلیٰ حضرت حاجی صاحب قدس سرہ،
اب ذرا سنیں۔ فرمایا حضور نے بندہ نالائق کے حالات سے استفسار فرمایا ہے، میرے ماوراء دارین اس ناقص کے کیا حالات اور کس درجہ کی کوئی خوبی ہے جو آفتاب کمالات کے روبرو عرض کروں؟ بخدا سخت شرمندہ ہوں، کچھ نہیں ہوں مگر جو ارشاد حضرت ہوا تو کیا کروں، بنا چارے کچھ لکھنا پڑتا ہے۔ حضرت مرشد من علم ظاہری کا تو یہ حال ہے کہ آپ کی خدمت سے دور ہوئے غالباً عرصہ 7 سال سے کچھ زیادہ ہوا ہے۔ اس سال تک 200 سے چند عدد زیادہ آدمی سند حدیث حاصل کر کے گئے، اور اکثر ان میں وہ ہیں کہ انہوں نے درس جاری کیا اور سنت کے حیا میں سرگرم ہوئے، اور اشاعت دین ان سے ہوئی، اور اس شرف سے زیادہ کوئی شرف نہیں اگر قبول ہو جاوے۔ اور حضرت کے اقدام نالین کی حاضری کے ثمرہ کا یہ خلاصہ ہے کہ جذر قلب میں غیر حق تعالیٰ سے نفع ضرر کا کوئی التفات نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نفع اور نقصان دے دل اس میں سوچتا بھی نہیں، اور واللہ بعض اوقات اپنے مشائخ کی طرف سے علیحدگی ہو جاتی ہے، لہٰذا کسی کے مدح و ذم کی پرواہ نہیں رہی، کوئی مذمت کرے تعریف کرے کچھ فرق نہیں پڑتا، اور ذام اور مادح کو دور جانتا ہوں، اور معصیت کی طبعاً نفرت اور اطاعت کی طبعاً رغبت پیدا ہو گئی ہے، یعنی معصیت سے نفرت مزاج بن گیا ہے، اطاعت میرا مزاج بن گیا ہے، اور یہ اثر اسی نسبت یاداشت بے رنگ کا ہے جو مشکات انوار حضرت سے پہنچا ہے۔ بس زیادہ عرض کرنا گستاخی اور شوخ چشمی ہے، یا اللہ معاف فرمانا کہ حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا ہے، جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں، اور وہ جو میں ہے وہ تو ہے، اور میں اور تو خود شرک دا شرک ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب عرض سے معذور فرما کر قبول فرماویں۔ والسلام 1306 ہجری، یہ ہے مکاتب رشیدیہ صفحہ 36 پر، تو اس میں تو کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بدگمانیوں سے محفوظ فرمائے۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ بہت بڑے آدمی تھے، دیوبند کی جان ہیں، دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم ہیں، دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر مدرس ہیں، اور دارالعلوم دیوبند کی پہچان ہیں۔ مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں کہ جب علماء دیوبند میں کسی کے بارے میں یہ بات کہی جائے مولانا دیوبندی نے یہ بات فرمائی، تو اس سے مراد واحد ایک شخص ہے جس کو مولانا محمود حسن دیوبندی کہا جاتا ہے۔ اور ضابطہ قانون آپ طلبہ ہیں، علماء اچھی طرح جانتے ہیں، المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل، جب کسی لفظ کو بغیر قید کے بولا جائے تو اس وقت اس کا جو فرد کامل ہوتا ہے وہ مراد ہوتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ دیوبندیت میں فرد کامل کا نام شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ تعالی ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ پر تفصیلی میرا مقالہ موجود ہے، آن لائن شیخ الہند کانفرنس پر میں نے گفتگو کی تھی، وہ ریکارڈ پر موجود ہے، آپ اس گفتگو کو سماعت فرمائیں، آپ اس مقالے کو پڑھیں، آپ کو حضرت شیخ الہند کی دیوبندیت کا مزاج آپ کو سمجھ آ جائے گا، اچھی طرح سے نشین فرمائیں۔ حضرت کا مختصر سے میں تعارف پیش کرتا ہوں، جو اس وقت مقصود ہمارا طلباء کو، علماء کرام کو اعتراضات کے جوابات پیش کرنے ہیں، اس لیے میں مختصر تعارف اکابر کا پیش کر رہا ہوں۔ نام و نسب: محمود حسن بن مولانا ذوالفقار علی بن شیخ فتح علی عثمانی دیوبندی، ولادت 1268 ہجری بمطابق 1851 عیسوی کو بریلی شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی کتابیں مولانا عبداللطیف رحمہ اللہ سے پڑھیں، اس کے بعد دیوبند سے حدیث شریف کی تکمیل کی، اور آپ کو دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ مشہور اساتذہ: حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمہ اللہ تعالی، مولانا محمد یعقوب ننوتوی رحمہ اللہ تعالی، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی۔ عجیب انسان ہے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ۔ مشہور تلامذہ: علامہ محمد انور شاہ کشمیری، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا کفایت اللہ دہلوی، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا اعزاز علی، مولانا محمد الیاس
کاندلوی دہلوی رحمہم اللہ تعالی۔ تصنیفات: ترجمہ قرآن، قرآن کریم کا ترجمہ، اللہ اکبر، مالٹا کی جہل میں کیا۔ تراجم ابواب بخاری، تصحیح المحمود الی ابی داود، حاشیہ مختصر المعانی، ادلہ کاملہ، یہ وہ کتاب ہے جو محمد حسین بٹالوی غیر مقلد عالم نے 10 مسائل کا اشتہار چھاپا اور چیلنج بازی کا بازار گرم کیا۔ یہ چیلنج بھی دیوبند کے اس سپوت شیخ الہند نے قبول کیا اور جواب میں ادلہ کاملہ کتاب لکھی۔ پھر انہوں نے اس کا جواب لکھا مفتاح الادلہ غیر مقلدین نے۔ حضرت نے پھر جواب لکھا ایضاح الادلہ جواب الجواب۔ صدی گزر گئی، اب اس کا جواب نہیں آیا۔ جہد المقل فی تنزیہ المعز والمسل، شرح اوسق الاراء، افادات محمود، کلیات شیخ الہند۔ بیعت و خلافت: سید الطائفہ حاجی امداد المہاجر مکی رحمہ اللہ نے آپ کو خلافت عطا فرمائی۔ اسی طرح قطب الاقطاب علامہ رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ سے بھی آپ کو خلافت اور اجازت بیعت حاصل تھی۔ وفات 18 ربیع الاول 1339 ہجری بمطابق 30 نومبر 1920 عیسوی بروز منگل کو دیوبند میں آپ نے رحلت فرمائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ پر اعتراضات ہیں، ان میں جو مشہور و معروف اعتراض ہیں وہ نقل کرتا ہوں۔ اعتراض نمبر 1، کہتے ہیں شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ نے تقریر ترمذی میں یہ بات فرمائی ہے والانصاف ان الترجیح للشافعی فی هذه المسألة ونحن مقلدون یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ اس مسئلہ میں ترجیح امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب کو ہے، لیکن ہم مقلدین ہیں، ہمارے اوپر امام حنیفہ کی تقلید واجب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ جب ایک مسئلہ تمہارے یہاں حق ہے، وہ تمہارے یہاں درست ہے، تو پھر بھی تم تقلید میں حق کو قبول نہیں کر رہے، بلکہ تقلید کی وجہ سے حق کو تم رد کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا یہ دیوبندیت کا مزاج ہے کہ تقلید کو لیں گے اور حق کو چھوڑ دیں گے، تقلید کی وجہ سے حق کو قربان کر دیں گے۔ یہ اعتراض کا خلاصہ ہے، جواب سماعت فرمائیں۔ دیکھو مولانا حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی بات کو سمجھو۔ حضرت فرمانا یہ چاہتے ہیں کسی مسئلہ اجتہادیہ میں ایک ہوتا ہے مذہب حق، مذہب ثواب جس پر 2 اجر ملتے ہیں، 2 اجر۔ ایک ہوتا ہے مذہب خطا، خطا اجتہادی جس پر اجرن 1 اجر ملتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں جو مسئلہ ہے، اس مسئلے میں جو چل رہا ہے، میری رائے یہ ہے کہ امام شافعی کا اجتہاد حق ہے اور امام حنیفہ رحمہ اللہ کا اجتہاد خطا ہے، لیکن یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ امام شافعی کا مذہب حق ہے اور حضرت امام حنیفہ کا مذہب خطا ہے، میں اس پر مجھ پر وحی تو نہیں آئی، کوئی نص تو نہیں ہے، یہ میرا اجتہاد ہے نا۔ تو ایک اجتہاد میرا ہے جو امام شافعی کے ساتھ ہے، ایک اجتہاد ہمارے امام حنیفہ کا ہے جو ان کے مقابلے میں۔ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مقلد ہوں، ان کے علم و فضل کا کمال ان کے فضل و علم کے کمال کا معترف ہوں، لہٰذا میں اپنے اجتہاد کو اپنے امام کے اجتہاد کی بنیاد پہ چھوڑتا ہوں اور جو میرے امام کا اجتہاد ہے اس کو قبول کرتا ہوں۔ یہ کون سی اعتراض کی بات ہے؟ اس میں کیا غلط بات فرمائی ہے؟ کون سی نقص کی بات ہے؟ یعنی اگر حضرت امام شافعی کے اس مسئلہ میں مذہب کو شیخ الہند حق فرما رہے ہیں، ترجیح دے رہے ہیں، تو یہ ترجیح بھی اجتہاد کی بنیاد پر ہے نا۔ تو جب ہم امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ ان کا اجتہاد درست ہے اور خطا کا احتمال ہے، تو شیخ الہند فرما رہے ہیں میں اپنے اجتہاد کے بارے میں تو یہ ذہن رکھتا ہوں نا کہ میرا اجتہاد جو اس کی بنیاد میں ترجیح دے رہا ہوں یہ اگرچہ حق ہے لیکن خطا کا احتمال ہے۔ میرا کون سا 100% حق ہے کہ اس میں خطا ہو ہی نہیں سکتی، تو میں اپنے اجتہاد کو اپنے امام کے اجتہاد پر چھوڑ دیتا ہوں۔ اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ کوئی غلط بات تو نہیں ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات سمجھیں، دوسری بات حضرت فرماتے ہیں کہ اگر میں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے اجتہاد کو لے لوں
جس کو میں اپنی دلیل کی بنیاد پر ترجیح دیتے ہوئے حق سمجھتا ہوں تو اجران ملیں گے، 2 اجر، دوہرا اجر۔ اور امام حنیفہ رحمہ اللہ کا اس مسئلے پر جو مذہب ہے، جو ان کا اجتہاد ہے، میں ان کو اپنی دلیل کی بنیاد پر مرجوح سمجھتا ہوں اور خطا سمجھتا ہوں۔ اگر میں اس کو لے لوں گا تو میرے اجتہاد کی بنیاد پر 1 اجر ہوگا۔ اب ایک طرف میرا اجتہاد کہتا ہے کہ اس کو لوں تو 2 اجر، اس کو لوں تو 1 اجر، لیکن جو عقیدت مجھے امام حنیفہ سے ہے وہ امام شافعی سے نہیں ہے۔ جو میرے ہاں مقام امام حنیفہ کا ہے امام شافعی کا نہیں ہے، چونکہ میں ان کا مقلد ہوں، اسی وجہ سے میں ان کا مقام اور مرتبہ بڑا سمجھتا ہوں۔ اب حضرت یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ میں یہاں دلیل کی بنیاد پر نہیں، ایک ہوتا ہے حق اور باطل، پھر حق کو لینا اور باطل کو چھوڑنا فرض ہے، اور ایک حق اور باطل کا مسئلہ ہے جہاں جنت اور جہنم ہے، وہاں جنت کو لینا اور جہنم کو چھوڑنا فرض ہے، اور ایک ہے حق اور خطا، حق بھی اجتہادی، خطا بھی اجتہادی، وہاں حق کو لیں گے تو دوہرا اجر اور خطا کو لیں گے تو 11 اجر۔ فرماتے ہیں میں عقیدت میں دوہرے اجر کو چھوڑ کر 11 اجر لے رہا ہوں۔ اور یہ حضرت شیخ الہند اکیلے نہیں ہیں، پوری دنیا اس بات پر متفق ہے، اور دنیا اسلام کا ہر فرد اس کا زبان سے قائل نہ بھی ہو اپنے عمل سے فاعل ضرور ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ پاک و ہند کے لوگ، امریکہ، امریکہ، کینیڈا، افریقہ، دنیا بھر کے لوگ جب عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں تو کیا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ نہیں جاتے؟ حرم مکہ میں پڑھے جانے والی نماز 1 رکعت پر 1 لاکھ کا اجر ملتا ہے۔ مسجد نبوی میں پڑھے جانے والی نماز، ایک نماز پر ایک روایت کے مطابق 50,000 کا اجر ملتا ہے، ایک روایت کے مطابق 1,000 کا اجر ملتا ہے۔ تو سب لوگ مکہ کو چھوڑ کے پھر مدینہ جاتے ہیں۔ بھائی اگر اجر ہی لینے کے لیے گئے ہیں تو وہاں 1 رکعت پر 1 لاکھ کا اجر ہے، یہاں 1 رکعت پر مسجد نبوی 50,000 کا ہے، تو اجران اجر ہو گیا نا۔ حرم مکہ میں نماز پڑھیں تو دوہرا اجر، مسجد نبوی نماز پڑھیں تو 11 اجر، تو آپ دوہرا اجر چھوڑ کر 11 اجر کیوں لیتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور عظمت کے پیش نظر۔ اچھا، اور عام طور پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی 50,000 والی حدیث تو ضعیف ہے اور 1,000 والی حدیث صحیح ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، چلو تم اس کو مان لو۔ عجیب بات ہے کہ حضرت شیخ الہند کی اس عبارت پر اعتراض کرنے والے لوگ وہ ہیں جو مدینہ منورہ مسجد نبوی میں پڑھے جانے والی نماز میں 1 رکعت پر 50,000 کا اجر ملتا ہے، اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، اور 1 رکعت پر جو 1,000 کا اجر ملتا ہے اس کو صحیح کہتے ہیں۔ ضعیف اور صحیح کہنا قابل تعجب نہیں، صرف اس کو ضعیف کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں اور 1,000 والی کو صحیح کہہ کے لے لیتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے جب تم حرم مکہ کی ایک نماز چھوڑتے ہو جس پر 1 لاکھ کا اجر ہے اور مسجد نبوی میں آ کر پڑھتے ہو جس پر 1,000 کا اجر ہے، تو ہم نے تو اگر 50,000 والی روایت کو لیا ہے تو دوہرے اجر کو چھوڑ کر 11 لیا، اور تم نے 1 لاکھ میں سے 99,000 اجر کو چھوڑا اور 1,000 اجر کو لیا، تو تم تو دوہرا نہیں، چوہرا نہیں، 10واں نہیں، 99% نیچے آ گئے ہو، تو تم کیوں اس کو لے رہے ہو؟ سوائے عظمت اور عقیدت کے اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو عقیدت کی وجہ سے اجران کو چھوڑ کر اجرن کو لینا، یہ شیخ الہند ہی نہیں تنہا بلکہ دنیا بھر کے لوگ اس میں شیخ الہند کے ساتھ کھڑے ہیں، موافق بھی کھڑا ہے، مخالف بھی کھڑا ہے، صرف اعتراض شیخ الہند رحمہ اللہ کی ذات پر ہے۔ رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی نور اللہ مرقدہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ بس پہ اگلی سیٹ پر یا پچھلی سیٹ پر ایک نوجوان بیٹھا ہے اور دوسرا اس کے کان میں کنفوسیاں کر رہا ہے، خسر بسر کر رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے کہ تم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے ہو، مسجد نبی کی زیارت کی نیت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت نہ کرنا۔ حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا یہ جھوٹ بولتا ہے، تم قبر کی زیارت کی نیت کرنا۔ اس نے کہا جی کیوں؟ آپ نے فرمایا تم کہاں رہتے ہو؟ کہا جی پنجاب پاکستان کے فلاں گاؤں میں۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ کہا جی عمرہ کرنے کے لیے۔ فرمایا عمرہ کیوں کرتے ہو؟ کہا جی ثواب ملتا ہے۔
فرمایا جب تم اپنی مسجد میں نماز پڑھتے تھے تو ثواب تو وہاں بھی ملتا تھا، اتنے پیسے خرچ کر کے یہاں کیوں آئے ہو؟ کہا جی وہاں تو ایک نماز پر اگر باجماعت ہو تو 27 گنا اجر ملتا ہے، اور یہاں تو 1,00,000 پر 1,00,000 کا اجر ملتا ہے۔ حضرت نے فرمایا اس لیے میں کہہ رہا ہوں تم جھوٹ بولتے ہو۔ کہا جی کیا مطلب؟ فرمایا اگر تم اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھتے، ایک رکعت پر 27 رکعت کا اجر ملتا ہے، حرم مکہ میں آ کر نماز پڑھو، ایک رکعت پر 1,00,000 کا اجر ملتا ہے، تو پھر تم پیسے خرچ کر کے یہاں آئے تھے زیادہ اجر لینے کے لیے، اب پیسے خرچ کر کے مکہ سے مدینہ کیوں جا رہے ہو تھوڑا اجر لینے کے لیے؟ مدینہ منورہ مسجد نبی میں تو ایک رکعت پر 1,000 کا اجر ملے گا تمہارے مطابق، تو تم وہاں سے چلے پیسہ خرچ کر کے زیادہ اجر ملو، اور یہاں سے تم پیسہ خرچ کر کے جا رہے ہو مدینہ تاکہ کم اجر لوں۔ معلوم ہوا کہ تم اجر کی وجہ سے نہیں جا رہے، کسی اور ذات کی وجہ سے جا رہے ہو جو مکہ مکرمہ میں نہیں مدینہ منورہ میں ہے، اور وہ ذات حضرت اقدس محمد عربی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو جہاں وہ موجود ہے قبر اطہر میں، اس کی زیارت کی نیت کے سفر کرنا کیسے شرک ہوگا؟ جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ حضرت مولانا شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ تعالیٰ پر دوسرا اعتراض یہ ہے، وہ کہتے ہیں حضرت کی کتاب ہے ادلہ کاملہ، اس میں آیت میں تحریف کی ہے۔ آیت ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور شیخ الہند نے آیت یوں لکھی ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تحریف کی ہے چونکہ مقلد ہے نا، اور اللہ رسول کے علاوہ اماموں کی بات کرنی تھی نا، اس لیے حضرت نے اولی الامر منکم لے کر تحریف کر دی ہے۔ جو آپ ذہن نشین فرمائیں، دیکھیں قرآن خود کہتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو، اور اولی الامر کی بات مانو۔ اولی الامر سے مراد فقہاء فی الدین، فقہاء کی بات مانو، وہ تو قرآن کہہ رہا ہے، شیخ الہند کو کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ آگے یہ ہے کہ جو ائمہ مجتہدین ہیں، اگر ان کا اولی الامر کا منازعت، تنازع، اختلاف ہو جائے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات قرآن اور حدیث میں، تو اگر ان کا کسی مسئلے پر تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو وہ کیا کریں؟ ان کو قرآن کہہ رہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تمہارا اختلاف ہو جائے تم قرآن و حدیث کے اندر غور کر کے ان عوام کو پھر بتاؤ، یہ عوام تمہاری بات مانیں گے۔ اب تحریف تو نہیں ہے، ہوا یہ کہ جب حضرت نے لکھی ہے تو غلطی سے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ لکھ دیا گیا اور چھاپ دیا گیا، اور باقاعدہ ادلہ کاملہ کا نیا ایڈیشن چھپا ہے، اور اس پہ ایک ضروری تنبیہ کے نام سے یہ لکھ دیا گیا ہے کہ غلطی سے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ چھپ گیا ہے، یہ آیت کا حصہ نہیں ہے۔ تو جب اعتراف کر لیا، اب تحریف کیسی ہوئی؟ مان لیا غلطی ہو گئی ہے، غلطی سے لکھا گیا ہے۔ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، یہ ایسے ہی ہے، تقلید کے عنوان پر ایک غیر مقلد سے میری گفتگو تھی جس کا نام آپ مناظرہ رکھیں گے سیالکوٹ میں، تو اس نے دوران گفتگو یہ آیت پیش کی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اور یہاں غلطی سے اس نے ما کا لفظ چھوڑ دیا اور یوں پڑھا اتبعوا انزل الیکم من ربکم، اور اسی مناظرہ میں اس نے اس کو پیش کر دیا کہ جی مولانا شیخ الہند محمود حسن دیوبندی نے قرآن میں تعریف کی ہے۔ میں نے اس کو فوراً پکڑا، میں نے کہا تعریف تو تم نے بھی کی ہے، تم اپنے بارے میں کہو میں کافر ہوں، کہاں کی ہے؟ میں نے کہا ابھی تم پڑھو اتبعوا انزل الیکم من ربکم، قرآن میں اتبعوا ما انزل، تم نے تو ما کو چھوڑ کر تعریف کی ہے، دیکھو سنو اس کو۔ کہنے لگا کہ جی مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ میں نے کہا یہی بات ہم کر رہے ہیں کہ تم سے بولنے میں غلطی ہو گئی، ان سے لکھنے میں غلطی ہو گئی، یا بولنے والی غلطی کا تم نے اعتراف کر لیا، لکھنے والی غلطی کا ہم نے اعتراف کر لیا، تو بات ختم ہوگی نا، میں دوبارہ تمہارے بارے میں تو کوئی بات نہیں کہہ رہا۔ خیر یہ شیخ الہند رحمہ اللہ نے تعریف نہیں فرمائی، یہ غلطی سے ہوا ہے، بعد میں اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔